السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹ اور رومانٹک ہے۔ اس میں آج آپ دیکھنے والے ہیں کہ سمر جنت کو کیسے منائے گا۔ سمر جنت سے معافی تو مانگے گا لیکن جنت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ سمر جب بہر ویٹ کرے گا، جنت کمرے سے نکل کر اوپر چلی جائے گی اور سمر اس کو ڈھونڈتے جب چھت پہ جائے گا اور وہ بارش کو انجوائے کر رہی ہوگی تو سمر ایک ایسا کام کرے گا کہ جس کی وجہ سے وہ جنت کے بالکل قریب چلا جائے گا اور جنت کو اپنے دل کی بات سنا دے گا۔ تو یہ سب جاننے کے لیے اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، دکھوں اور سوالوں میں گھیری ہوئی جنت، جن سوالوں کے جواب اسے نہیں ملنے والے تھے، اوپر جاتے ہی دروازے کو کنڈی لگا کر بستر میں منہ دے کر رو کر اپنے دل کی بڑھاس نکالنے میں مگن تھی۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ بڑی مشکل ہوتی ہے وفا کے بعد جدائی۔ جنت دروازہ کھولتے ہی اوپر بارش انجوائے کرنے چلی گئی تھی۔ وہ بارش کے ساتھ ساتھ خود بھی آنکھیں برسانے میں مگن تھی کہ سمر نے دھیرے سے دروازے کو ناک کیا تھا اور اگلے کچھ سیکنڈ بعد ہی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اس کی نظریں جنت کو تلاش کر رہی تھی لیکن وہ روم میں نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے ہی وہ واپس اس الگ کمرے میں رہ رہی تھی۔ سمر نے اس کی ناراضگی کو کم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جنت اب اسے کوشش کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے واپس آیا تھا۔ باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی، طوفانی ہوا چل رہی تھی لیکن سمر کا دل اس کی محبت کی ایک بوند کے لیے ترس رہا تھا۔ وہ روم سے نکل کر نیچے آیا لیکن وہ نیچے بھی اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں پتا۔ سمر کو اب ٹینشن ہونے لگی تھی کہ جنت کہیں چلی نہ گئی ہو۔ ایک بار پہلے بھی وہ جانے کی کوشش کر چکی تھی، حالانکہ اس کا غصہ غلط نہیں تھا لیکن سمر کو اس کے جانے کے خیال سے ہی ڈر لگا۔ وہ گھر کے باہر نکلا۔ پورچ کے نیچے آ کر اس نے وہیں سے گارڈن میں اسے ڈھونڈنا چاہا لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ سمر نے واپس اندر آتے ہوئے اس کے نمبر پر فون کیا لیکن رنگ بجتی رہی، کوئی جواب نہیں ملا۔ سمر نے ہنّا کا نمبر ڈائل کیا لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا اور اوپر ٹریس پر آ گیا اور اس کی توقع کے مطابق وہ اسے وہاں نظر آئی۔ اپنے سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے بارش کے پانی میں بھیگتے ہوئے ارد گرد سے بے نیاز آنکھیں بند کیے بارش کے پانی کی ہر بوند کو وہ اپنے اندر تک محسوس کر رہی تھی۔ نہ اسے بارش کی تیزی متاثر کر رہی تھی نہ زوروں سے چلتی ہوا۔ اس کے کپڑے بدن سے چپکے ہوئے تھے اور دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ ٹخنوں سے اوپر تک کالی کیپری میں اس کے سفید پیر صاف جھلک رہے تھے۔ اتنے فاصلے اور اتنی بارش کے باوجود وہ اس کے چہرے سے صاف اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس وقت رو رہی ہے۔ بارش کے پانی میں اپنے آنسوؤں کو چھپائے اپنا درد بہانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سمر کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب اس کے قدم خود بخود جنت کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ٹھیک اس کے مقابل میں آ کر رکا تھا اور اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اتنی سی دیر میں ہی وہ پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ بارش کی بوندیں اس کی آنکھوں کو تکلیف دے رہی تھی لیکن وہ بھی اپنی ضد پر تھا کہ جنت کے اور اس کے درمیان کوئی نہ آئے۔ جنت کا دوپٹہ ہوا کے اگلے جھونکے سے اڑ کر اس کے چہرے پر آ پڑا تھا جسے اس نے دھیرے سے ہٹایا تھا۔ جنت نے اس کی موجودگی کا احساس کیا تو آنکھیں کھولی اور سمر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی جنون، وہی سنجیدگی جو ہمیشہ اسے اندر تک جھنجھوڑ دیتی تھی، اب بھی اسے پلکیں جھکانے پر مجبور کر گئی۔ سمر نے اس کا دوپٹہ اس طرح کھینچا
کہ وہ اس سے الگ ہو گیا، اور جب سمر نے اسے ڈھیلا چھوڑ دیا تو خود بخود اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ سمر نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے فاصلے کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ جنت اس کی قربت پر اسے دیکھنے کو مجبور ہوئی تھی، لیکن پھر وہی اس کی آنکھیں ہمیشہ ہی جنت کو کمزور بنا دیتی تھی۔ وہ ہار جاتی تھی ہمیشہ، لیکن اب نہیں۔ اس نے پھر نظریں نیچے کی، اب وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ سمر نے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، اسے ایک اور موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اس ڈر سے کہیں وہ اسے دوبارہ آسمان پر بٹھا کر پھر زمین پر نہ لا پٹک دے، اور اس بار شاید وہ برداشت بھی نہ کر پاتی۔ سمر نے محسوس کیا اس کے دل کی ہر بات کو، جو وہ کہہ نہیں رہی تھی لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھی۔ سمر کی نظریں اس کی جھکی پلکوں سے ہٹ کر اس کے سرخ لبوں پر آ پڑی تھی، جو کچھ سردی اور کچھ اس کے قریب ہونے سے کانپ رہے تھے۔ سمر نے ایک ہاتھ اس کے گلے پر رکھتے ہوئے جھک کر اسے تھوڑے سے فاصلے کو بھی ختم کیا تھا اور اس کے لبوں سے خود کو سیراب کیا تھا۔ ہر شکوے کو جواب اس کا احساس میں شامل تھا۔ اس کے انداز میں بھی اتنی ہی نرمی تھی جتنی کچھ دیر پہلے جنت نے اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ اس کی گرم سانسوں سے جنت کے ٹھنڈے چہرے پر تپش پڑنے لگی تھی۔ وہ اسی طرح مورت بنی کھڑی رہی، جسے کوئی احساس باقی نہ رہا ہو، نہ کوئی احتجاج، نہ ناراضگی، نہ غصہ۔ لیکن اچانک سمر کی باتیں، اس کی نفرت، اس کی گئی بے عزتی کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا، اور اس نے ایک دم سے سمر کا ہاتھ جھٹک کر اسے دور کرتے ہوئے خود کو آزاد کیا۔ سمر بنا حیران ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ جنت اسے خفا سے دیکھ کر جانے کے لیے پلٹی، لیکن سمر نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ وہ آگے نہیں بڑھ پائی، لیکن سمر کی جانب پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ سمر نے آگے ہو کر اس کی پشت سے لگتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھتے ہوئے اس کے سر پر سر رکھا تھا۔ جنت نے اس کے ہاتھوں کو زور سے دھکا دیتے ہوئے خود سے ہٹایا تھا اور آواز سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سمر نے دونوں ہاتھ سے کان پکڑتے ہوئے بنا کہے اس سے معافی مانگی۔ ایک ہاتھ اس کی آنکھوں تک لے جا کر گرتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی انگلی سے روک کر سر نفی میں ہلاتے ہوئے اسے رونے سے منع کیا تھا، لیکن اس کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ وہ خفا سے اسے دیکھتے ہوئے رو رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے اپنا بدلہ لے رہی تھی۔ سمر بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور اس کے نازک وار سہتا رہا، جب تک وہ خود تھک کر ہار نہ مان گئی۔ وہ وہیں زمین پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمر نے اسے زمین سے اٹھا کر سیدھا کرتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا اور نیچے کی جانب چل دیا تھا۔ دونوں اس قدر بھیگے ہوئے تھے کہ اندر قدم رکھتے ہی فرش بھیگنے لگا تھا۔ سمر اس کے چہرے پر نظریں جمائے چلتا ہوا اسے لے کر اپنے روم میں آیا تھا اور جنت کو بیڈ پر اتار دیا تھا۔ جنت اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ سمر کے بالوں سے گرتے پانی کی بوندیں اس کی پیشانی پر گر رہی تھی جب وہ اس کے دونوں جانب ہاتھ رکھتے ہوئے اس پر جھک رہا تھا۔ اس کے ہونٹ جنت کے گالوں سے ہوتے ہوئے اس کے گلے تک پہنچنے والے تھے۔ جنت نے کروٹ دوسری جانب بدلتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا۔ سمر نے اس کی پشت سے لگ کر لیٹتے ہوئے اس کے بالوں کو ہٹا کر ہونٹ اس کی گردن پر رکھے تھے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھا تھا۔ جنت نے اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ کے بٹن کھلتے ہوئے محسوس کر کے شرٹ کے اوپری بٹن کو سختی سے مٹھی میں جکڑ لیا تھا، لیکن سمر نے اس کے احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر سائیڈ میں رکھا تھا
اور اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ جنت نے اس سے نظریں چراتے ہوئے آنکھیں موند لی تھی اور ثمر نے اس کی بند آنکھوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے اسے خود اور زیادہ قریب کر لیا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جنت جس کو ثمر نے بہت زیادہ تکالیف دی تھی، صرف تکلیف نہیں تکالیف دی تھی اپنی باتوں سے، اپنے طعنوں سے، اور بغیر کسی غلطی کے صرف غلط فہمیوں پر اسے برا بھلا کہا تھا، ایسے الفاظ استعمال کیے تھے یقیناً جو کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اب وہ جنت جو بچپن سے لے کر اب جوانی تک اسی کے خواب دیکھتی آ رہی تھی، اسی کو اپنے دل میں سجاتی آ رہی تھی، جب ایک دم اس کا مان ٹوٹا، ایک دم اس کا پیار ٹوٹا تو اسے بڑی تکلیف تھی۔ جب ثمر کو اپنی غلط فہمیوں کا احساس ہوا تو اب منانے کی یہ لاکھ کوشش کر رہا ہے، لیکن جنت کا وہ غم، وہ درد، وہ ذیل ہوگا تو جنت معاف کرے گی نا۔ تو اب جو ہے ثمر جنت کے بالکل قریب آ کر جو وہ کر سکتا تھا وہ کر رہا ہے۔ آیا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جنت مانے گی بھی یا نہیں مانے گی، اس کی غلط فہمیاں اور اس کی معذرت اور یہ جو کہنا چاہتا ہے اس کو سننے کے لیے تیار بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا ہوگا آگے؟ آیا جنت اس کے ساتھ مزید جو ہے اپنی زندگی جو ہے اپنی لائف کو آگے چلائے گی یا جہاں ہی اینڈ کر دے گی، کیا ہوگا آگے؟ اب اپنے اختتام کو یہ ناول پہنچنے کو جا رہا ہے، جیسے اختتام کی طرف رواں دواں ہے ایسے ہی اس کے اندر انٹرسٹ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔